اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کی طرف پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کا رب آپ کو دے، جو وحی آپ کے اوپر آئے، آپ اس وحی کو، اس دین کو، اس شریعت کو، اے میرے پیغمبر آپ اس کو بیان فرمائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور آپ نے بیان فرمانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کے بارے میں قرآن ہمیں یہ بات کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ پیغمبر میرے کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسی عجیب بات فرمائی ہے کہ رسول کی زندگی اسوہ ہے، رسول کی زندگی نمونہ ہے، لیکن تم میں سے کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے لیے پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے، جو بندہ نمبر 1 یرجو اللہ، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ من کان یرجو اللہ، اور یہ عقیدہ رکھتا ہو یوم الآخر کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اس شخص کے لیے نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ علم میں ہے کہ دنیا کے اس زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے، دنیا کی زندگی پر آخرت میں کیا ملنا ہے۔ اب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے عمل سے بتلایا نہیں ہے، صرف اپنی زبان سے اور اپنے قول سے آپ نے بتلایا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے مبارک عمل سے سمجھایا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں تو آپ اپنے مبارک عمل سے کر کے وہ دکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فعل، اس میں تضاد نہیں ہے، اس میں توڑ نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جس پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے، آپ دیکھیں اس پیغمبر نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات پہ بات کروں کہ آپ نے اپنے اوقات کو کیسے خرچ کیا ہے، آپ کے پاس جو مال آیا تو آپ نے کیسے خرچ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مال اور اوقات سے پڑھ کے کہتا ہوں، آپ کی ناموس، آپ کی عزت اور آپ کی حرمت اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی حرمت، اپنے تقدس اور اپنی عزت کو آپ نے کیسے دین پر لگایا ہے، آپ اندازہ فرمائیں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ کا پیغام امت کو دیا ہے تو اس پیغام دینے پر لوگوں کا سلوک کیا تھا، لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ آج ہم تو بہت عجیب لوگ ہیں نا۔ رات ایک جگہ پر میرا بیان تھا اور لوگ مسائل پوچھ رہے تھے اور میں مسائل بتا رہا تھا، تو اب نماز کے مسئلے پر میں نے ایک مسئلہ سمجھایا، بھائی دیکھو یوں نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہے اور اس نے پاؤں کو دھونے کی بجائے جراب تھی، اون کی تھی یا سوتی جراب تھی، باریک تھی، اس پر مسح کیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو آپ پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ اب ایک شخص کیا کہہ رہا ہے، پھر لوگ کیا کہیں گے، بہت مسئلہ ہے۔ یعنی ہم اتنی سی بات بھی نہیں برداشت کر سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت دنیا میں کتنی قیمتی ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو اللہ کا حکم ہے آپ نے اس میں عمل کر کے دکھایا۔ پیغمبر سے زیادہ ناموس کس کی قیمتی ہو سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی آپ پڑھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. اگر پیغمبر کی زندگی کو ہم نے اسوہ اور معیار بنانا ہے تو دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے جو قرآن فرما رہا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. نبی کی زندگی اسوہ اور نمونہ اس شخص کے لیے ہے. نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ، جس کو پتا ہو کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جس کو پتا ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جانا ہے. جب یہ دو چیزوں پر بندے کو یقین آ جائے نا تو پھر کیا مال، کیا جاہ، کیا انسان کی عزت اور کیا دنیا، انسان ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم اور اپنے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ پھر انسان ڈٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور ہماری ام المومنین تھی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی. تو ظاہر خالہ کا تو بھانجے سے پردہ نہیں ہوتا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ عبداللہ چونکہ چھوٹا ہے تو کبھی کبھی رات تم اپنی خالہ کے یہاں گزارو تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کا بھی پتہ چلے. اب بتاؤ، میری بعض باتوں پر یقین کرے بہت تعجب ہوتا ہے. آپ بتاؤ، میری یہاں پہ آج تیسری رات تھی. آپ میں سے کتنے بندے جن نے یہ کہا ہو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم رات آپ کے پاس گزار لیں؟ کتنے بندے ہوں؟ اور آپ عقیدت دیکھو، آپ محبت دیکھو اور ہاتھ چومنا اور چاٹنا دیکھو، کتنے ہوں گے؟ میں کہتا کہ نہیں بھائی، مشکل ہے. آپ میں سے کتنوں نے خواہش کی ہوگی کہ ہم رات آپ کے یہاں سو جائیں؟ ٹھیک ہے، ہم دفتر جائیں گے، کام کریں گے، رات آپ کے پاس آ جائیں گے، صبح تہجد آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ذکر آپ کے ساتھ کریں گے، بیان سنیں گے اور اشراق کر کے ہم چلے جائیں گے. میری باتوں کو محسوس نہ فرمانا. میں بارہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں تب ہوتی ہیں جب بندے کو قیمت ہو. آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں جو یہاں رہتے ہوئے اس سے روزہ لگاتے ہیں اور سے روزہ اسی طرح لگاتے ہیں دفتر سے جماعت میں اور وہیں سے جماعت ایسے ہی، اور گھر 3 دن گزارتے ہیں. کسی عالم کے آنے پر کتنے لوگ ہیں جو اس طرح 3 دن گزارتے ہوں؟ اور پھر آپ کو ہماری نسلوں میں علم نہیں آ رہا تو کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ علم کی قیمت ہوگی تو علم آئے گا نا. یعنی ایک غیر عالم کے آنے پر آپ 3 دن بیوی بچے چھوڑ کر ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں اور عالم کی صحبت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہماری اولاد سے علماء کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ قدر کرنے پر نعمت میں اضافے کرتے ہیں، نہ قدری پر جو دی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں. ان باتوں کو سمجھیں اور ان باتوں پر غور فرمائیں. اگر اپنے آپ کو بنانا ہے، کسی ٹھکانے لگانے، دیکھو مجھے تو اصرار نہیں کہ آپ میرے پاس رہیں، مجھے تو اصرار نہیں. ہاں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ ساتھ وقت گزاریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. میں نے گھر چھوڑا ہے، ملک چھوڑا ہے، جگہ پہ آیا ہوں تو اسی لیے آیا ہوں. میں کوئی مزدوری کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اسی لیے آیا کہ لوگوں کو فائدہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے، لوٹا ہے، اس دور میں جو برتن ہوگا پانی رکھا ہوا ہے وضو وغیرہ کے لیے. تو آپ نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے رکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں دی. اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو مفسر بنا اور اس کو فقیہ بنا. اس لیے عبداللہ بن عباس کو کہا جاتا ہے ترجمان القرآن، کہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے. ان پر قرآن کھلا تھا کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم عطا فرما اور ان کو دین کی فہم عطا فرما. یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے. تو دعائیں کرانا اور ہوتا ہے اور دعائیں لینا اور ہوتے ہیں. حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مدینہ منورہ کی خاتون کے ہاں کچھ ہدیہ بھیجا اور جن کے ہاتھ بھیجا انہیں یہ کہا کہ وہ سننا ہے یہ لینے کے بعد وہ کون سے کلمات کہتی ہیں، کیا بات کہتی ہیں. تو انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ جب آپ کا ہدیہ میں نے پیش کیا تو انہوں نے یہ دعا آپ کو دی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دعا اس عورت کو دی جس کے لیے ہدیہ بھیجا تھا.
میں صدقہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، صدقہ ہی ہے، لیکن اس کو ہدیہ وہ بھیجا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں چاہتی ہوں میرا دیا ہوا یہ صدقہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے بدلے میں جو دعا ملی ہے نا، میں نے وہ دعا بھی دے دی۔ میں اس کے بدلے میں دعا کی طالب بھی نہیں ہوں، میں کہتی ہوں بس مجھے جو کچھ ملے اللہ کی طرف سے ملے۔ گو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں، ہدیہ دیں، ساتھ یہ کہہ دیں کہ میرے لیے دعا کریں، جائز نہیں ہے۔ میں ایک بلندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی ریاض سے مکہ مکرمہ مجھے ملنے کے لیے ہے، میں عمرے پر آیا، مجھے پتہ چلا تو ریاض سے گیا، اور ظاہر ہے کو بہت بڑے صاحب حیثیت، کوئی انجینئر، کو بہت بڑے مالدار، اچھی ڈیوٹی پر ملازم یا بزنس مین تو نہیں تھے، خیر بڑی عقیدت ہے۔ وہاں جب آئے نا تو انہیں مجھے کاغذ میں لپیٹ کر ہدیہ دیا اور کہا میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد ان کا حرم میں ملاقات تھی، مجھے کہاں ملے، میں نے کہا میرے پاس وقت کم ہے تو پھر حرم میں مل لیتے ہیں۔ اب دیکھیں ریاض سے کتنا لمبا سفر کر کے جانا، اور کوئی تقاضا نہیں ہے کہ میں کھانا آپ کے ساتھ کھا لوں، ہوٹل میں آپ کو ملوں، بس کہیں مل جائیں، بس میری ملاقات ہو جائے، سلام لیا۔ میں نے خیر بعد میں جب دیکھا تو اس میں 200 ریال تھے، تو مجھے انہوں نے کہا میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا، میں نے کہا کس بات کی؟ کہتے مجھے بعد میں یاد ہے، میں نے آپ کا بیان سنا تھا حضرت عائشہ والا واقعہ، کہ نے جب سامان بھیجا ساتھ دعا کی درخواست کی تو مجھے بہت نہیں، جو جس کو دیا اس نے دعا کی تو آپ نے دعا بھی واپس کر دی کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے مال کے بدلے مجھے دعا ملے، میں چاہتی ہوں اللہ ہی ملے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ دعا میں یاد رکھیں۔ میں نے کہا یہ تو کر سکتے ہیں، اس میں کون سے حرج کی بات ہے، کرنی چاہیے۔ تو میں نے جتنی ان کو سمجھ تھی اتنے پر اس نے عمل کیا۔ اصل یہ ہے کہ جتنی انسان کو شریعت سمجھ آئے اس پر عمل کرے، اس پر عمل کرے۔ میں بات سمجھانا کیا چاہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم ہے آپ کے جسم مبارک، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، خدمت رسول اللہ 10 سنین، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، تو میں یہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہتھیلی سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نرم نہیں دیکھی، ریشم بھی سے نرم۔ آپ بتائیں آپ کا کتنا نرم و نازک جسم ہوگا، لیکن آپ سو رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات لگے ہوئے ہیں، کیوں چٹائی پر سویا نا۔ تو صحابی دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میری اور دنیا میں میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح کوئی شخص چلتے ہوئے درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر چل پڑے، بس میری مثال ایسی ہے دنیا میں رہنے کی، میں کیا کروں گا اور چیزیں لے کر۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیا کے اوقات کتنی قیمتی ہوتے ہیں۔ رات کو کھڑے ہیں اور آپ کے پاؤں مبارک پر برم آ رہا، حتی تورمت قدماہ۔ امی عائشہ عرض کرے یا رسول اللہ آپ اور اتنے لمبے نفل، تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے تو عائشہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ میں بعض باتوں پر یقین فرمایا کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ساتھی ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو چاہیے تو یہ، آج موسم بہت اچھا ہے، آج بارش کا موسم ہے، تو آج 2 رکعت نفل اور پڑھ لیں، موسم بہت اچھا ہے۔ ہم موسم اچھا ہوتا ہے عبادات چھوڑ دیتے ہیں، آج پکوڑے کھائیں گے، آج سموسے کھائیں گے، آج کولڈ ڈرنک، آج موسم بہت اچھا ہے۔ اس سے منع نہیں کرتا کہ آپ نہ کھائیں، منع نہیں کرتا، لیکن جب موسم اچھا ہے تو عبادت تھوڑی سی بڑھا دے، ذکر تھوڑا سا بڑھا دے، تلاوت تھوڑی سی بڑھا دے، بھی آج موسم بہت اچھا ہے۔ یہ موسم اچھے کی قدر ہے نا، یہ موسم اچھے قدر تو نہیں ہے کہ تھوڑا اچھا۔ اگر ہمیں سہولت ملی ہے، ہم دیکھیں اے سی نہ ہوتا تو ہم کیسے سوتے؟ اے سی مل گیا، اچھی جگہ مل گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ تہجد چھوڑ دی، ہم نے کیا کیا؟ تلاوت چھوڑ دی، ہم نے کیا کیا؟ ذکر چھوڑ دی۔ بھئی اس نعمت کے ملنے پر تو عبادت کو بڑھنا چاہیے تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیتا۔ تو ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہماری عبادات میں کمی آنا شروع ہو جاتی، کس قدر ہم نالائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کی قدر کریں۔